نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، کئی جمعوں سے ایک ہی موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. پچھلے جمعے میں بھی میں نے یہی بات آپ کو بتلائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسا نبی دیا. پہلے جو نبی آئے، جو رسول آئے، پہلے کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی خاندان کا، کوئی کسی بستی کے نبی اور رسول آئے ہیں. لیکن جب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو ساری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. اور کیسی رحمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان، ہر جانور، دنیا کے اندر جتنے بھی جہان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، بن کر کے آئے ہیں. میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ عرب معاشرے میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی احترام نہیں تھا. عورتیں انسان بن کر بھی حیوان کی زندگی گزارتی تھی. عورتوں سے مرد اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر کسی کا شوہر مر جاتا، انتقال کر جاتا، جو اس کا بڑا لڑکا ہوتا تھا، اس کی ماں سے اس کے نکاح کر دیا جاتا. اتنا برا ماحول تھا عرب کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد عورتوں کے مقام کو بھی بتلایا. عرب کے اندر تو معاملہ یہ تھا کہ بچی پیدا ہوئی تو اس معصوم سی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر کسی کے یہاں پہلے بچی ہو جائے، لڑکی ہو جا، تو یہ سوچا پتہ نہیں کیا آ گیا. اور لڑکا ہو جا تو رشتہ داروں میں بھی لڑ دو، گھر خاندان میں بھی لڑ دو، پورے گاؤں میں لڑ دو اگر اللہ نے حیثیت دی. حالانکہ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو اس بچی کے ساتھ 70,000 فرشتے آتے ہیں. کتنے ہزار؟ ایک دو نہیں، 70,000 فرشتے اس گھر کے اندر رحمت کے آتے ہیں جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے. اور کب تک رہتے ہیں وہ فرشتے؟ جب تک وہ بچی اپنے گھر میں پرورش پالتی ہے، اس کے ماں باپ اپنی بچی کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، تو 70,000 فرشتے برابر اس بچی کے لیے رحمت بن کے اس کے گھر میں موجود رہتے ہیں. اور جس گھر میں 70,000 فرشتے آئیں تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا. لیکن بچیوں کے پیدا ہونے پر ہمارے چہرے پہ، ہمارے ماتھے میں سروٹ آ جاتی ہے، خوشی نہیں ہوتی. اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچہ دے دیا، لڑکا دے دیا، تو خوشی کے مارے آدمی پھول جاتا ہے. رشتہ داروں میں بھی بس بھی لڑکوں اپنے گھر خاندان میں بھی نہ جانے کہاں کہاں پہنچاتا ہے. لیکن کوئی اللہ کا بندہ لڑکی کے پیدا ہونے پر یہ خوشخبری نہیں سناتا. تو عرب کا ماحول اتنا نازک تھا. مکہ مکرمہ کو تاریخی واقعہ کہ جس واقعے نے ساری دنیا کی آنکھوں کو دھندلا کر دیا.
اور ایسا واقعہ میرے دوستو دنیا میں کبھی پیش نہیں آیا کہ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے حبیب کائنات، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں بہت بڑا گنہگار آدمی ہوں، اے اللہ کے نبی، آسمان سے بڑا میرا گناہ ہے، زمین سے بھی بڑا میرا گناہ ہے، کیا میرے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ رب ذوالجلال مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، او نوجوان، تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اے حبیب کائنات، آسمان و زمین سے بڑا میرا گناہ۔ حبیب کائنات نے کہا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اے حبیب کائنات، شرک سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، کیا تو نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ نوجوان کہتا ہے، اے حبیب کائنات، جھوٹ سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا تو نے شرک کیا؟ کہنے لگا، اللہ کے نبی، اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، وہ نوجوان، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اپنا گناہ تو بیان کر کے تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اے حبیب کائنات، آسمان سے بڑا میرا گناہ ہے، زمین سے بڑا میرا گناہ ہے، جھوٹ سے بڑا میرا گناہ ہے، چوری سے بڑا میرا گناہ ہے، اور سود سے بڑا میرا گناہ ہے، زنا سے بڑا میرا گناہ ہے۔ آخر اللہ کے نبی نے معلوم کیا، وہ نوجوان، آخر تو نے کون سا گناہ کیا ہے جو اتنا پریشان ہے، اتنا گھبرایا ہوا ہے؟ یہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں اور ہمارے گھروں میں رواج یہ ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی تو اس معصوم سی بچی کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور ہمارے علاقے کا سردار ابو جہل ہے، اگر ابو جہل کو یہ پتا چلتا تھا کہ فلاں گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچی دی ہے، تو ابو جہل آتا اپنے لشکر کے ساتھ اور اس معصوم سی بچی کو زندہ قتل کر دیتا تھا یا اسے زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ اللہ کے محبوب نے معلوم کیا، او نوجوان، تیرا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو نے آخر گناہ کون سا کیا ہے؟ یہ نوجوان کہتا ہے، اے حبیب کائنات، میری شادی ہوئی ہے اور 14 سال کے بعد اللہ رب کائنات نے میرے یہاں ایک بچی پیدا کی تھی۔ اے حبیب کائنات، میرے یہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، کوئی لڑکی نہیں تھی، کوئی بچہ نہیں تھا۔ 14 سال کے بعد اللہ رب کائنات نے مجھے ایک بچی عطا کی تھی۔ آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اگر 2-4 سال کے بعد کسی کے یہاں بچے نہ ہو تو لوگ علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہوئے نا صحیح؟ اگر آدمی کی شادی ہوئی، 1 سال گیا، 2 سال گئے، 3 سال گئے، بھائی بچہ نہیں ہو رہا، چلو کسی پیر کے پاس چلتے ہیں، چلو کسی حضرت جی کے پاس چلتے ہیں، چلو کسی مزار پہ چلتے ہیں، وہاں جا کے چادر چڑھاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اولاد دینے والی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بانجھ رکھتے ہیں، جسے چاہے ہم لڑکا ہی لڑکا دے دیں، جسے چاہے لڑکی لڑکی دے دیں، جسے چاہے لڑکا بھی دے دے لڑکی بھی دے دے، یہ اللہ کے خزانے میں ہے۔ کسی پیر یا فقیر کے پاس یہ اولاد کا خزانہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے، انسان کے عقیدے کی کمی ہے۔ ارے رب سے مانگ جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اولاد کو دینے والا۔ ساری دنیا سے آپ دعا کروائیں اور پیر اور مزاروں پہ جا کے آپ چادریں چڑھائیں، آپ غریبوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمیں اولاد دے دیں، اولاد نہیں دے سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ تو اس نوجوان کے پاس
14 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچی دی ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے اپنے خاوند سے، میاں بیوی کا دونوں کا مشورہ ہوتا ہے کہ چلو ہم اس بچی کو پال لیں گے۔ اللہ رب کائنات نے 14 سال کے بعد ہمیں یہ لختے جگر عطا کیا ہے۔ یہ اس کا خاوند یہ کہتا ہے کہ اگر ابو جہل کو پتہ چل گیا وہ ہمیں بھی ہلاک کر دے گا، ہمارے گھر کو بھی تہس نہس کر دے گا اور ہمیں بھی قتل کر دے گا۔ یہ بیوی کہتی ہے کہ ہم ابو جہل سے چھپا کر کے اپنی بچی کو رکھ لیں گے، ابو جہل کو پتہ نہیں چلے گا۔ میاں بیوی کا دونوں کا مشورہ بنتا ہے اور اس بچی کو پالتے ہیں۔ جب یہ بچی 2 یا 3 سال کی ہو جاتی ہے، وہ چلنے لگتی ہے، ہلکا ہلکا بولنے لگتی ہے، کسی وجہ سے ابو جہل کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں گھرانے میں فلاں شخص کے یہاں ایک لڑکی ہے جسے اس نے چھپا کے رکھا ہے۔ ابو جہل اس نوجوان کو چوراہے پہ پکڑ کے اس کو بازو کو پکڑ کے یوں کہتا ہے، او جوان مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تیرے یہاں ایک بچی ہے جسے تو نے چھپا کے رکھا ہے، اگر تو نے اسے کل کو زندہ دفن نہ کیا تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا، تجھے ہلاک کر دوں گا۔ یہ نوجوان گھبرایا ہوا اپنے گھر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنی بات کو رکھتا ہے، اے حبیب کائنات، جب ابو جہل نے مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر تو نے کل اپنی بچی کو زندہ دفن نہ کیا تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ نوجوان کہتا ہے، اے حبیب کائنات، میں گھبرایا ہوا اپنے گھر آیا اور جب میں اپنے گھر آیا، اے اللہ کے نبی، وہ میری بچی میرے سینے سے آ کے چمکتی تھی تو سارے دن کی تھکاوٹ میری دور ہو جاتی تھی، لیکن جب میں آج اپنے گھر میں آیا ہوں وہ بچی اپنے ننھے پیروں سے چل کے آہستہ آہستہ چل کے میرے قریب آتی ہے، میرے سینے سے لگنا چاہتی ہے۔ اے حبیب کائنات، جب وہ بچی میرے قریب آئی میں نے اسے دھکا دے دیا، میں نے اسے سینے سے نہیں لگایا، میں نے اس کی ماں کو کچھ نہ بتایا، اس بچی کو کچھ نہ بتایا، اور میں نے یہ کہا کہ کل کو ابو جہل آئے گا اور تجھے زندہ دفن کرے گا۔ یہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، جب یہ بات میں نے اپنے بچی کے سامنے کہی تو بچی لرز گئی اور سہم گئی اور ڈر گئی، اور میں نے اس بچی سے کہا کہ چل میں تجھے تیرے ماموں کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ میرے بھائیو، ایسا واقعہ دنیا میں کبھی پیش نہیں آیا۔ اس نوجوان نے نہ اس بچی کی ماں کو کچھ بتایا اور اس بچی کو لیا اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا اور زمین کھودنے والے ایک کدال بھی اپنے ساتھ لے لے، اپنے گھر سے باہر نکلا، اپنی بستی سے باہر نکلا اور جنگلات میں جب پہنچا تو جنگلات میں جانے کے بعد یہ بچی کہتی ہے، اے ابا جان آپ مجھے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں آپ کو تیرے ماموں کے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ یہ بچی کہتی ہے، ابا جان اس جنگل میں میرے ماموں کا مکان نہیں ہے، اس جنگل میں میرے ماموں نہیں رہتے ہیں۔ یہ نوجوان کہتا ہے، اس بچی کو لے کے چلا، پہاڑوں میں پہنچتا ہے، قبرستان میں پہنچتا ہے، پہاڑ کے پیچھے اس بچی کو رکھتا ہے، وہ زمین کھودنا شروع کرتا ہے۔ یہ نوجوان کہتا ہے، اے حبیب کائنات، جب میں زمین کو کھود رہا تھا یہ ننھی سی بچی آتی ہے، وہ میرے ہاتھ بٹاتی ہے، یعنی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہی ہے اور میرا ساتھ دے رہی ہے۔ اس معصوم سی بچی کو یہ نہیں معلوم کہ میرا باپ مجھے اس زمین کے اندر دفن کرے گا۔ یہ بچی کہتی ہے، اے حبیب کائنات، یہ نوجوان کہتا ہے، اے حبیب کائنات، وہ بچی میرے ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہی تھی، لیکن اے حبیب کائنات مجھے اس بچی پہ رحم نہ آیا، اس بچی پہ ترس نہ آیا، اور جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں اس بچی کو اس گڑھے میں گیرنے لگا۔ یہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، وہ معصوم سی بچی مجھ سے یہ کہتی ہے، اے میرے باپ، میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، کس جرم کی وجہ سے آپ مجھے زمین میں دفن کر رہے ہیں؟ جب یہ اللہ کے نبی نے سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ
ہوئے ہیں، چیخیں مارنے لگے۔ میرے عزیزو یہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے اس بچی پہ رحم نہ آیا۔ وہ بچی رو کر کے یوں کہتی ہے اے ابا جان آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں ساری زندگی تیرے گھر میں نہیں آؤں گی، میں ساری زندگی ان جنگلات میں زندگی گزار دوں گی۔ اے ابا جان میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، اے ابا جان میں آپ سے سر چھپانے کے لیے مکان نہیں مانگوں گی، اے ابا جان آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ یہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے اس بچی کی ایک بات پہ بھی رحم نہیں آیا اور میں اس بچی کے اوپر مٹی ڈالتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، صحابہ اکرام چیخیں مار کے رو رہے ہیں، اور یہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مٹی میں اس کے پاؤں اوپر ڈال رہا تھا تو میری معصوم سی بچی کہنے لگی اے ابا جان میں آپ کو آخری بات کہتی ہوں، ابا جان مجھے چھوڑ دیجئے، کبھی تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گی، کبھی تیرے مکان میں نہیں آؤں گی، تجھ سے کبھی کھانا نہیں مانگوں گی، تجھ سے کبھی لباس نہیں مانگوں گی۔ یہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی میرے دل کے اوپر اس کی بات کا کچھ اثر نہ ہوا اور میں نے اس معصوم سی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او نوجوان تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی جب سے میں نے اس معصوم سی بچی کو زندہ دفن کیا ہے وہ روز آنا میرے خواب میں آتی ہے، وہ خواب میں آنے کے بعد مجھ سے یہ کہتے ہیں اے ابا جان کل قیامت کا دن ہوگا، تیرا قربان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہوگی اور میں تیرے گربان پکڑ کے رب سے یہ معلوم کروں گی اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے کس جرم کی وجہ سے مجھے زمین میں زندہ دفن کیا تھا۔ یہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی 40 دن گزر گئے مجھے نیند نہیں آتی اور یہ معصوم سی بچی روز آنے میرے خواب میں آ کر کے مجھے یہ کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او نوجوان تو نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، اگر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس آسمان و زمین سے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے عزیزو ایسا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جس نبی کی قدر آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔